अस्सलाम वालेकुम। चिगा का दूसरा एपिसोड है और मैं हूं असदुल्ला खान वजीर। नाज़रीन, आज हम दो इश्यूज़ के हवाले से चिगा करेंगे। एक, जो मसीह धरना इस वक्त टांग में जारी है, उस पर हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ उस्मान ज़ई के जो मुशरान हैं वो भी एहतजाज पर है, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर एक बार फिर कबायली जो लोग हैं वो सड़कों पर क्यों आए हैं, कौन से ऐसे मसाइल्स हैं जो उनको नहीं मिल रहे हैं और उनके हुसूल के लिए वो एक बार फिर सड़कों का रुख कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो भी इस वक्त मुझे देख रहा है उन तमाम लोगों से एक दरख्वास्त है कि ये जो कबायली है इनको आपके पैसे नहीं चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए कि आप इनके लिए बंदूक उठाएं। इन कबायलियों को आपका साथ चाहिए। आप इन कबायलियों का साथ उनके लिए आवाज़ उठाकर भी दे सकते हैं। और बुनियादी तौर पर चिगा जो है वो हम इसी को कहते हैं कि इश्यूज़ को हम बरसर इक़्तिदार तक पहुंचाते हैं। चिगा पश्तो का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है द कॉल, यानी चीख, आवाज़, पुकार। तो कबायली इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी को पुकार रहे हैं कि आइए हमारा साथ दे। और ख़ास तौर पर जो भी इस वक्त मुझे पश्तून देख रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ीरिस्तान के लोग देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि हम पुरअमन कौम हैं। हमने बंदूक के ज़रिए अपने आवाज़ के लिए लड़ना नहीं, अपने आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए लड़ना नहीं है, बल्कि हमने चिगा करके, और चिगा किस तरह हम कर सकते हैं, सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके उन लोगों के लिए जिनके जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए हम आवाज़ जो है उनके लिए उठा सकते हैं। उनकी आवाज़ जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो जो भी इस वक्त मुझे देख रहा है, आप तमाम लोगों से ये एक नहायत ही मुदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ये जो कबायली लोगों की जो जायज़ डिमांड्स हैं वो पूरी हो सके। और ये पिछले कई सालों से मुख्तलिफ मसाइब का शिकार है, मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। तो खुदारा उन लोगों के लिए लाजमी आवाज़ उठाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए उनके लिए आप चिगा कीजिएगा ताकि वो लोग अपने जो उनके जो राइट्स हैं, उनके जो डिमांड्स हैं वो पूरे हो सके और उनके हुसूल जो है वो मुमकिन हो सके। अगर बात की जाए यौम मसीह धरना की, तो यौम मसीह धरना बेसिकली क्यों हो रहा है, ये एक अहम सवाल है। आपको याद होगा कि राह निजात जो ऑपरेशन हुआ था साउथ वजीरिस्तान में, वहां पर कबायलियों ने बड़ी कुर्बानी दी थी। और आप खुद जरा तसव्वुर कीजिएगा कि आप अपने घर से, अपने इलाके से क्या आप दूर रह सकते हैं और फिर वो सालों तक अपनी मुल्क की खातिर, अपने पाकिस्तानियों की खातिर अपना इलाका वो छोड़कर दूसरे इलाकों में मुतासरीन के शक्ल में चले गए थे। और फिर जब कई साल गुजर गए, इस तरह वो कुर्बानियां देते रहे। जब वो अपने घरों पर आए तो उनके घर मस्मार हो चुके थे। जरा तसव्वुर कीजिएगा कि अपने घर से दूर रहना कितना मुश्किल होता है। इसी तरह आप परिंदों की मिसाल ले लीजिए, वो भी शाम को अपने घर पहुंचते हैं, उनका जो घोंसला होता है वहां पर लाजमी पहुंचते हैं, वरना वो भी आसमान में चीखो पुकार करते नजर आते हैं। इसी तरह जरा तस्वुर कीजिए कि जब आपने एक इलाके में पूरा बचपन गुजारा हो और उस इलाके से आप दूर चले जाते हैं सिर्फ अपने कौम की खातिर, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर, लेकिन उसके बावजूद जब आप घर आते हैं, हुकूमत से आप मुतालबा करते हैं कि हमारे घर राह निजात की वजह से जो ऑपरेशन हुआ था उसकी वजह से तबाह हो गए हैं, मस्मार कर दिए गए हैं, लिहाजा हमें कंपनसेट किया जाए। और जो कबायली लोग हैं उनके घर काफ़ी बड़े होते हैं, उनकी जो बड़े बड़े उनके घर होते हैं उसमें वो रहते हैं, कई कमरों पर वो घर मुश्तमिल होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से होता है। लेकिन वो जब हुकूमत से डिमांड करते हैं कि खुदारा हमारे घरों का सर्वे किया जाए और जो हमारे ज़मीनें, जो हमारे कारोबार ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, उनके लिए हमें थोड़ा सा मुआवजा दिया जाए ताकि दोबारा हम वो कारोबार शुरू करें, क्योंकि ये कुर्बानी हमने अपने लिए नहीं दी थी बल्कि ये कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दी थी। और ये कई साल से ये सिलसिला चलता रहा, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट भी हुए मगर किसी ने सुनवाई नहीं की। मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आती रही लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, इवन मीडिया ने कवरेज नहीं दी। और मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है
یہ جو یو مسیح دھرنا ٹانک میں ہو رہا ہے، یہ جو عثمان زئی کا جو لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پشاور میں، یہاں پر کوئی منظور پشتین ان کو لیڈ نہیں کر رہا، کوئی محمود خان اچکزئی ان کو لیڈ نہیں کر رہا، کوئی نہ عثمان کاکڑ، فرت اللہ بابر یا کوئی ایکس وائی زی ان کو لیڈ نہیں کر رہا۔ یہ قبائلی مشران ہیں، یہ قبائلی لوگ ہیں جو کہ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، جو کہ اپنے لیے جو ان کے جائز مطالبات ہیں ان کے حصول کے لیے وہ حکومت کو پکار رہے ہیں کہ خدا را آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیے اور جو ہمارے جائز مطالبات ہیں وہ ہمیں دے دیجئے۔ ہم کچھ آپ سے نوکریاں نہیں مانگتے، ہم آپ سے اسلام آباد میں گھر نہیں مانگتے، ہم آپ سے لاہور میں گھر نہیں مانگتے، بلکہ ہمارے جو اپنے گھر تباہ ہوئے ہیں خدا را وہ ہمیں دے دیجئے۔ لیکن کسی نے سنوائی نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک سروے کے مطابق 87,000 یعنی 87,000 گھر جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے وہاں پر، اور اسی کے لیے یہ لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ ان کی یہ جائز ڈیمانڈ ہے یا نہیں ہے کہ ان کی سنوائی کی جائے، ان کے جو گھر مسمار ہو گئے تھے، ان کے جو کاروبار ختم ہو گئے تھے، ان کا تھوڑا سا معاوضہ دیا جائے تاکہ دوبارہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے، اور یہی ان کا مطالبہ ہے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یوم مسیح جو ٹانک میں دھرنا جاری ہے اس کے لیے بھی آپ چیخا کریں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ کسی کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ کسی ادارے کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ کسی گورنمنٹ کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ کسی فرد کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنا جائز مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ بیک گراؤنڈ پر اسکرین پر ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہو کہ جو کس سردی میں وہ راتیں گزار رہے ہیں صرف اپنے حقوق کے لیے۔ السلام علیکم۔ دمیشا د یو مسجد په نوم باندې چې کیما درنا شهریدونه نه څلورم اریز دو او څلورم اریز دو دمیسا پر یو حکومتي کارنده یا حکومتي نماینده مشتانه دایرو غلای خلق روسی د مشترای زاری یکجهتی کاوی او حکومتي طرف نه هیڅ غانشته دی فلحال دمیشا چې کیما سروي دو د مین درې مطالبات باندې د 1 پوینټ ایجنډا دو چې کیم فیز 1 فیز 2 شه د کلی پوتې دی ریسروي دای وشي ورشه چې کیما د چکه مسله دو کیما د بوګس ټوکنه مسله دو دا حال شي او څلورم چې کیم په فیز 5 شه 88 کلی پوتې دي دغه سروي دا زر تر زرا وشي دا درنو ان شاء الله ترغه فرانوستاوی چې څو پر د امجا د مطالبات کی راشن۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا جو ایشو ہے وہ عثمان زئی مشران کا ہے، شمالی وزیرستان کے جو عثمان زئی مشران ہے، خاص طور پر جو میران شاہ کے لوگ تھے۔ آپ کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ میران شاہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے طور پر سمجھا جاتا تھا، لوگوں کے اربوں روپے کے کاروبار وہاں پر تھے، مگر وہاں کے لوگوں نے بھی جب ضرب عظم آپریشن ہوا وہاں کے لوگوں نے بھی اپنے پاکستان کی خاطر، اپنے لوگوں کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے کاروبار کو چھوڑا تاکہ وہاں پر امن کے ساتھ رہ سکے، لیکن ان کو بھی کمپنسیٹ نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے، کسی نے سنوائی نہیں کی، اور اس کے قصوروار میں اور آپ بھی ہیں۔ ہمارے جو وزیرستان کے لیڈرز تھے یہ بھی قصوروار ہے، ہمارے جو پشتون لیڈرز تھے یہ بھی قصوروار ہے، ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ بھی قصوروار ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے وہاں کے جو وزیرستان کے لیڈرز تھے وہ بھی پیسوں پر بکے ہیں، اور کچھ ایسے لیڈرز بھی ہیں جو کہ ہمیشہ وہاں کے حقوق کے لیے لڑے ہیں۔ لہٰذا یہ جب ایشو اٹھا تو جو میران شاہ میں مختلف ایک مہینے سے دھرنا جاری تھا عثمان زئی مشران کی جانب سے، جب یہ دھرنا جاری تھا تو وہاں کی جو انتظامیہ ہے، ضلعی انتظامیہ نے ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات میں اس بات پر باقاعدہ نوٹس آیا ہے کہ ان لوگوں کو پر ہاؤس پر ملہ 45 لاکھ دیا جائے گا، مگر جب پیسے چیک دینے کی بات آئے گی تو 15 لاکھ روپے کی بات کی گئی۔ اب ذرا دیکھیے گا 45 اور 15 میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ یہ ہوتا ہے، اس لیے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آپ بتائیے گا یہ ان کی جائز ڈیمانڈ ہے یا غلط ڈیمانڈ ہے؟ کیا آپ نے ہمیں کہا تھا کہ 45 دیں گے لیکن آپ ابھی ہمیں 15 دے رہے؟ کیا یہ ان کی جائز ڈیمانڈ نہیں ہے؟ کیا ان کے لیے یہ چیغا نہیں بنتا؟ ذرا سوچئے کہ ان کے اربوں روپے کے کاروبار تباہ ہوئے ہیں۔ میران شاہ بازار جو کہ ایک پورے ملک میں ایک نام رکھتا تھا، بدنامی تھی، وہاں پر امن نہیں تھا، مگر لوگوں کے کاروبار تھے، ان کا گھر بار اسی کاروبار کی بدولت چلتا تھا۔
اب وہ نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی آپ چیغہ ضرور کیجیے گا، ان کے لیے بھی آپ لازمی آواز اٹھائیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم ایشو ہے جو وہ یہ ہے کہ آپ نے پورے پاکستان میں دیکھا ہوگا کہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے ہاؤس پروٹیسٹ ہوتا ہے، جو گورنر ہاؤس پنجاب ہے، جو پنجاب اسمبلی ہے، اس کے باہر پروٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن کسی کو پولیس کسی کے اوپر لاٹھی چارج نہیں کرتی۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ لاٹھی چارج نہیں ہوتا، نہ ہی ان کو روکا جاتا ہے، مگر میرا قبائلی جب بھی پروٹیسٹ کرتا ہے ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کو سڑکوں پر نہیں آنے دیا جاتا، میڈیا کوریج نہیں دی جاتی۔ ابھی پشاور میں مراد سعید صاحب بڑے بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، اب میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ پھر کہا جائے گا کہ یہ کسی اور کا حمایتی، میں کسی کا حمایتی نہیں ہوں، میں اپنے دل سے بول رہا ہوں۔ آج یقین میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے اس وقت، اور یہی اگر کسی اور کے ساتھ ہوگا اس کے لیے بھی میں بولوں گا۔ پروٹیسٹ ہوا کل، کے پی کے کی حکومت نے، کے پی کے کی جو پولیس ہے انہوں نے قبائلیوں کو روکا، تھوڑا سا تشدد بھی ہوا ہے اس کے اوپر، نہ ان کے ساتھ منظور پشتین تھا، نہ محسن داوڑ تھا، لیکن پھر بھی پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ وہاں کے قبائلی مشران تھے، سفید سفید داڑیاں تھی ان کی، پھر بھی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوئے۔ لہٰذا جو بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اب تمام لوگوں سے یہ ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ ہم سے بندوق کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آئیے ہمارے پیچھے کھڑے ہو جائے اور بندوق ہاتھ میں لے لیجئے، وہ پرامن لوگ ہیں۔ وہ آپ لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے کہ ہم اپنا کاروبار شروع کریں، بلکہ وہ آپ پاکستانیوں سے، وہ مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے جگہ کریں۔ لہٰذا یہ دونوں ایشو تھے جس کے اوپر میں نے بات کی، اور اب تمام لوگوں سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائیے گا۔ یہ کچھ ویڈیوز ہے جو کہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوگی، یو مسیح ٹانگ میں جو دھرنا ہے اس کی، اور جو عثمان زئی مشران کا احتجاج ہوا پشاور میں، وہ بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔